اس ویڈیو میں ناول دی لارڈ آف دا فلائز کی سمری کو مکمل کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے یہ جانا کہ اس ناول میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک گروپ ہوتا ہے لڑکوں کا جو کہ جنگ کے دوران ان کے طیارے کے حادثے کے نتیجے میں ایک جزیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ سب مل کر اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، وہاں وہ آگ بھی جلا کر رکھتے ہیں تاکہ اس کی دھوئیں سے اشارہ ملے آس پاس کے گزرنے والی کشتیوں یا جہازوں وغیرہ کو، تاکہ ان کو بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ ان کے لیڈر کے طور پر سامنے آتے ہیں اور ان کو منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں ریلف، پیگی، سائمن اور جیک جو ہیں وہ اہم کرداروں کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ریلف جو کہ ان لڑکوں کو زیادہ تر لیڈ کر رہا ہوتا ہے، پہلے اس کی جیک کے ساتھ ایک طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے، جیک اپنا الگ گروپ بنا لیتا ہے۔ کچھ لڑکے چپکے چپکے اس کو جا کر جوائن کر لیتے ہیں، یعنی اس کے گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں، جیسا کہ وہ شکار کر کے ان کو گوشت وغیرہ کھلاتا ہے تو اس کے لالچ میں وہ جا کر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ریلف، پیگی اور سائمن جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ادھر ہی جہاں پر شیلٹرز بنائے گئے ہوتے ہیں چھوٹے لڑکوں کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے پناہ گاہیں سی بنائی گئی ہوتی ہیں، تو یہ تینوں جو ہیں یہ یہاں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلیے اب ایک ایک کر کے ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائمن suffers mental attacks, goes to woods frequently۔ تو اس کے بعد کہانی میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ سائمن جو ہے اسے ذہنی جو حالت ہے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے دورے سے پڑنے لگتے ہیں، اور وہ اس کیفیت کی وجہ سے بار بار جنگل کی طرف جاتا ہے، اور پھر ہائیڈنگ he observes Jack and his tribe perform a ritual۔ یعنی سائمن جب جنگل کی طرف جاتا ہے تو وہاں سے پھر وہ چھپ چھپ کر دیکھتا ہے کہ جیک اور اس کا وہ جو قبیلہ سا اس نے بنا لیا ہوتا ہے، یعنی لڑکوں کا جو ایک گروپ ہوتا ہے، وہ مل کر کچھ رسوم سی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد ان کا دراصل کیا ہوتا ہے، ڈیزائن ٹو سیٹسفائی دا مانسٹر، یعنی وہ جو انہوں نے ایک طریقہ کار کوئی رسم سی ایک بنائی ہوتی ہے جسے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر، وہ انہوں نے وہی جو وہاں پر افواہ ایک پھیلی ہوتی ہے کہ کوئی بلا ہے اس علاقے میں، تو اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے وہ رسم ایجاد کی ہوتی ہے۔ اور اس میں وہ کرتے کیا ہیں، دے فکس اے پگز ہیڈ آن اے اسٹک اینڈ لیو اٹ ایز اے سیکریفائس۔ تو اس بلا کو خوش کرنے کے لیے ایک طرح سے جس طرح چڑھاوا سا چڑھایا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک جو وہاں پر سور ہوتا ہے اس کے سر کو کاٹ کر ایک لکڑی پر اس کو لگا دیتے ہیں اور ادھر چھوڑ دیتے ہیں اس جگہ پر، یعنی رکھ دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں اس وہیں پر اس علاقے کے پاس ہی، تاکہ ایک طرح سے وہ یہ جس طرح نظر چڑھاتے ہیں یا اس بلا کو خوش کرنے کے لیے جس طرح سے قربانی دی جاتی ہے، تو وہ یہ رسم وہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سائمن جو ہے انہیں چھپ چھپ کر دیکھتا ہے یہ سب کچھ کرتے ہوئے۔ اٹ کوئکلی بیکمز سوارمڈ ود فلائز، بہت جلد ہی وہ مکھیوں کے جھنڈ سے بھر جاتا ہے، یعنی مکھیاں ہی مکھیاں اس پر آ جاتی ہیں۔ اب سائمن کیا کرتا ہے، سائمن hallucinates a dialogue with it referring to it as the lord of the flies۔ معاف کیجیے گا، ریفرنگ ٹو اٹ ایز دا لارڈ آف دا فلائز۔ سائمن جو ہے اسے ایک طرح سے غنودگی سی اس پر طاری ہو جاتی ہے، اور اس دوران وہ ایک طرح کا وہ ڈائلاگ بولتا ہے جس میں وہ نظر یا چڑھاوا جو انہوں نے چڑھایا ہوتا ہے وہاں پر سور کا وہ جو سر ہوتا ہے جو کہ مکھیوں سے بھر گیا ہوتا ہے، یعنی اس پہ بے شمار مکھیاں آ کر جو بیٹھ گئی ہوتی ہیں، اس کو وہ خطاب دیتا ہے لارڈ آف دا فلائز کا، یعنی مکھیوں کا دیوتا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ The pig's head tells Simon he is foolish to imagine the monster is a flesh and blood thing۔ تو اب مختلف خیالات جو ہیں وہ سائمن کے دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس سور کا جو سر ہوتا ہے اس سے سائمن یہ مطلب نکالتا ہے کہ وہ ایسا سوچ کے
بیوقوفی کر رہا ہے کہ وہ جو بلا ہے کوئی جیتی جاگتی چیز ہے، یعنی گوشت پوست کی بنی ہوئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ it is the boys themselves who are the monster. یعنی اٹ از دا بوائز themselves who are the monster، یعنی دراصل یعنی وہ اب یہ سائمن جو ہے وہ خود اپنے طور پر یہ ایک نتیجہ نکال رہا ہے کہ اصل بلا جو ہے وہ یہ لڑکے خود ہیں. The Lord of the Flies then tells Simon that the other boys will kill him because he is the soul of man. اب ایک طرح سے جو اس کی ذہنی کیفیت ہے سائمن کی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کو دورے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ غنودگی سی جو اس پر آتی ہے، اور اس میں یہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے خود اپنے آپ سے، اور یہ مختلف مطلب نکالنے لگتا ہے ساری اس صورتحال سے. تو اسی دوران اس کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہی جو سر ہے اس سور کا، لارڈ آف دا فلائز جسے وہ کہتا ہے، یعنی مکھیوں کا دیوتا، وہ اسے یہ بتا رہا ہے، سائمن کو یہ کہتا ہے کہ جو یہ دوسرے لڑکے ہیں وہ اسے مار دیں گے کیونکہ وہ ایک انسانی روح ہے یا ایک جیتا جاگتا انسان ہے. یعنی ایک طرح سے کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے جس دوران یہ سب باتیں وہ سنتا ہے یا بولتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. ایز سائمن واکس اوے ہی کمز اکراس دا ڈیڈ پائلٹ. اور پھر سائمن جو ہے وہاں سے اس جگہ سے جب چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو پھر اسے وہ مرا ہوا پائلٹ نظر آتا ہے، یعنی اس کی لاش دکھائی دیتی ہے. ریئلائزز ہی ہیز فاؤنڈ پروف دیٹ دا مانسٹر ڈز ناٹ ایگزسٹ. اس وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے یہ ثبوت مل گیا ہے کہ بلا جو ہے وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور دراصل وہ مرا ہوا پائلٹ ہی تھا یا اس کا جسم تھا جس کو کہ وہ لڑکے جو ہیں وہ بلا سمجھ رہے تھے. ہی رنس بیک ٹو دی ادر بوائز، یعنی وہ بھاگتا ہوا پھر دوسرے لڑکوں کی طرف جاتا ہے جو ہی اس کو یہ انکشاف ہوتا ہے. دے ہیو بیگن ٹو ڈانس ان اے کریزڈ ریچول. انہوں نے اپنی اس رسم کے تحت پاگلوں کی طرح ناچنا شروع کر دیا ہوتا ہے اس وقت جب سائمن وہاں پہنچتا ہے. When Simon begins crashing through the trees. اب سائمن جو ہے وہ اس طریقے سے وہاں وارد ہوتا ہے کہ جیسے وہ درختوں سے یعنی تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے درختوں میں سے باہر. جب وہ ان کے سامنے آتا ہے ان لڑکوں کے، یعنی ایک طرح سے وہ دوڑتا ہوا اور گرتا پڑتا ہوا نمودار ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بوائز بلیو ہی از دا مانسٹر. تو لڑکے یہ سمجھتے ہیں شاید وہی کوئی بلا ہے. Boys including Ralph and Piggy attack him in terror, killing him. اور پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں جن میں کہ ریلف اور پگی بھی شامل ہوتا ہے، وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں. Jack has realized that while the conch is a symbol of power, the true power lies in Piggy's glasses, دی اونلی مینز آف اسٹارٹنگ اے فائر. اب اس موقع پر جیک جو ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کونچ، وہ جو ایک بڑی سی سپی سی ہوتی ہے جس کے اندر کہ وہ اس کی مدد سے وہ آواز لگاتے ہوتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں وہ آ جاتی ہے انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اس کے پاس پاور ہوگی یا وہ بات کرے گا اور سب اس کی بات سنیں گے. تو وہ جو ہے وہ دراصل محض ایک طاقت کی علامت ہے، ایک نشانی ہے، لیکن اصل طاقت جو ہے وہ پگی کے چشمے میں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہی ایک ذریعہ ہے جس کی مدد سے وہ آگ جلا پاتے ہیں، اور آگ کی مدد سے جیسا کہ وہ اس کے دھوئیں سے ایک طرح کا اشارہ یا سگنل دے رہے ہوتے ہیں آس پاس کے لوگوں کو تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں، لہٰذا آگ جلانے کی ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو اس طرح سے وہ چشمہ جو ہے پگی کا جس کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ جیک جو ہے جیسے کہ اپنے جو باقی کے ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے شکار کر کے سور کے گوشت کو بھون کر کھلاتا ہوتا ہے لڑکوں کو، تو اس کے لیے بھی آگ بہت اہم ہوتی ہے. آگے پڑھتے ہیں. جیک ہیز دا سپورٹ آف موسٹ آف دا بوائز. اور اب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جیک کے پاس طاقت کا توازن بڑھتا جاتا ہے، یعنی زیادہ تر لڑکے جو ہیں اس کی طرف یا اس کی حمایت میں ہو جاتے ہیں. ہی کنڈکٹس اے ریڈ آن رالف اینڈ
his remaining allies, اور پھر وہ حملہ کر دیتے ہیں ریلف اور اس کے بچے کچے ساتھیوں پر. یعنی ایک طرح سے وہ چھاپا مارتے ہیں ریلف اور اس کے باقی ساتھیوں پر. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان آرڈر ٹو اسٹیل پگیز گلاسز. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پگی کی جو کا چشمہ ہے وہ حاصل کر سکیں تاکہ اس کی مدد سے آگ جلا سکیں. ریلف ان ٹرن گوز ٹو دے ہوم آن دی ادر سائڈ آف دی آئلینڈ. اب جب وہ اس طرف آتے ہیں ریلف کی طرف اور اس کے ساتھیوں کی طرف ان پر اس طرح سے یہ چھاپا ایک طرح کا مارنے کے لیے، تو اسی دوران ریلف جو ہے وہ دوسری طرف اسی جزیرے کی دوسری طرف جہاں انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوتا ہے وہاں چلا گیا ہوتا ہے. راک فارمیشن نون ایز کیسل راک یا کاسل راک. یہ دراصل ایک انہوں نے پتھروں سے ایک جگہ یا گھر سا بنایا ہوتا ہے جسے وہ کاسل راک کہتے ہیں. جیسے کہ کاسل سے مراد محل اور راک سے مراد چٹان یا پتھر. accompanied by Piggy and just two other boys. اور رالف جب وہاں جاتا ہے کاسل راک تو اس کے ساتھ پگی ہوتا ہے اور دو اور لڑکے ہوتے ہیں جو کہ ٹوینز ہوتے ہیں. ٹوینز نیمڈ سیم اینڈ ایرک. ان کے نام ہوتے ہیں سیم اور ایرک. رالف ٹیکس کانچ ڈیمانڈس دیٹ جیک ریٹرن دا گلاسز. اب ریلف وہاں جا کر وہ جو کانچ ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جیک جو ہے وہ چشمہ واپس دے دے جو کہ وہ چرانے آیا ہوتا ہے. جیک اسٹرائپ ٹائز اپ سیم اینڈ ایرک. لیکن نتیجے میں جیک جو ہے اور اس کے جو ساتھی ہیں اس کے گروہ کے یا اس کے قبیلے کے وہ سیم اور ایرک کو باندھ دیتے ہیں. ریلف اینڈ جیک انگیج ان اے فائٹ. اور پھر ریلف اور جیک جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے. پگی الارمڈ ٹیکس دا کانچ اینڈ ایڈریسز دا بوائز پلیڈس فار آرڈر. اب جیسے کہ کانچ جس کے بھی ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جو بھی بات کرتا ہے باقیوں کو اس کی ماننی پڑتی ہے سننی پڑتی ہے. تو پگی گھبرا جاتا ہے. وہ اس کانچ کو اپنے ہاتھ یعنی کانچ کو استعمال کرتے ہوئے متوجہ کرتا ہے سب لڑکوں کو اور ان سے خطاب کرتا ہے اور ان سے التجا کرتا ہے کہ وہ جھگڑا چھوڑ کر امن اختیار کریں. اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. راجر سنیکس اپ ابو پگی اینڈ ڈراپس اے ہیوی راک آن ہم. راجر جو ہے وہ ایک بلند جگہ پر چلا جاتا ہے چپکے سے اور پگی کے بالکل اوپر جب وہ پہنچ جاتا ہے تو ایک بڑا سا پتھر لے کر وہ اس کو اس پر پگی پر گرا دیتا ہے. کلنگ دا بوائے اینڈ ڈسٹرائنگ دا کانچ. اور اس طرح سے وہ اس لڑکے کو یعنی پگی کو مار دیتا ہے اور وہ کانچ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے. ریلف فلیز لیونگ سیم اینڈ ایرک بیہائنڈ. اور ریلف جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے سیم اور ایرک کو پیچھے چھوڑ کر. جیک ہرٹس دا ٹوینز انٹل دے اگری ٹو جوائن ہز ٹرائب. اور جیک جو ہے وہ ان دو جو جڑواں بھائی ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ یعنی کہ مان لیتے ہیں اس کے قبیلے کا یا اس کے گروہ کا حصہ بننا. جیک آرڈرز دا ہنٹرز ٹو گو آفٹر ریلف. پھر جیک حکم دیتا ہے اپنے شکاریوں کو کہ وہ ریلف کے پیچھے جائیں. ٹولڈ بائی سیم اینڈ ایرک دیٹ دے انٹینڈ ٹو کل ہم. جیسے کہ سیم اور ایرک نے اسے بتایا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں. اینڈ پیل ہز ہیڈ آن اے اسٹک. تو جیک جو ہے وہ اپنے شکاریوں کو ریلف کے پیچھے بھیجتا ہے اور انہیں یہ کہتا ہے کہ اس کا سر کاٹ کر وہ ایک لکڑی پر اسے ٹانک دیں یا لگا دیں. ریلف فلیز انٹو دا ووڈس. تو ریلف جو ہے وہ بھاگ کر جو جنگل ہے وہاں پاس ہی ہوتا ہے اس میں وہ ایک طرح سے پناہ لینے کی غرض سے وہاں چلا جاتا ہے. جیک سیٹس فائر ٹو دا ٹریز ٹو ڈرائیو ہم آؤٹ. لیکن جیک وہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور آگ جلا دیتا ہے لگا دیتا ہے درختوں کو تاکہ جیک جو ہے وہاں سے بھی باہر نکل آئے. ایز دا فلیمز بگن ٹو کنزیوم دا ہول آئلینڈ. یہ جو لفظ ہے اس کی درست ادائیگی ہے کنزیوم. کنزیوم. تو جو ہی آگ کے شعلے جو ہیں اس پورے جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں. ریلف ڈیسپریٹلی رنز. ریلف جو ہے وہ خاصی مایوسی کی حالت میں بھاگتا رہتا ہے وہاں سے اور بالآخر کیا ہوتا ہے ہٹنگ دا بیچ ہی ٹرپس اینڈ فالز. اور پھر وہ جب ساحل کے قریب پہنچتا ہے وہ ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے. only to find himself at the feet of a British
نیول آفیسر. جب وہ گرتا ہے این اسی موقع پر وہاں وہ اپنے پاس موجود پاتا ہے ایک برطانوی نیوی کے افسر کو، یعنی ایک طرح سے وہ اس کے قدموں میں آ کر گرا ہوتا ہے. شپ spotted the flames and came to investigate. تو جیسے کہ جیک نے وہاں اس درختوں کو وہاں کے آگ لگا دی ہوتی ہے، تو اس کے شعلوں کو دیکھ کر پاس ہی سے ایک کشتی جو ہے گزر رہی ہوتی ہے، یا بحری جہاز سا ہوتا ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگ وہاں رک جاتے ہیں جائزہ لینے کے لیے اس جگہ کا. یعنی یہ برٹش نیول آفیسر جو ہیں اسی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. All of the children, including Ralph and Jack, suddenly begin to cry, collapsing in exhausted grief. تو اس موقع پر سب بچے جو ہیں ریلف اور جیک سمیت، یعنی جو کہ ان کے لیڈر ہوتے ہیں، ان دونوں سمیت سب بچے ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں. تھکاوٹ اور دکھ اور غم سے نڈھال وہ ایک طرح سے گر جاتے ہیں وہاں پر اور زار و قطار رونے لگتے ہیں، کیونکہ بالآخر ان کی تمام تر کوششیں اور وہ بہت زیادہ جو تکلیف انہوں نے دیکھی ہوتی ہے اور مشکل حالات سے انہوں نے لڑا ہوتا ہے، اب وہ دور یا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس مدد پہنچ گئی ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں وہ صرف رو ہی سکتے ہیں. ان پر یہ رونے کی یہ جو کیفیت ہے یہ طاری ہو جاتی ہے. آفیسر is stunned and expresses disappointment that good British boys would fall into such a state of misbehavior and savagery. اب وہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے، اور تو وہ ایک طرح سے آفیسر جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے ان لڑکوں کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کہ اتنے اچھے برطانوی لڑکے جو ہیں وہ اس قسم کی حالت کو پہنچ گئے ہیں اور اس طرح کا وہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے وہ جنگلیوں کی طرح سے وہاں رہ رہے ہیں. دین ہی ٹرنز اینڈ اسٹڈیز ہز اون وارشپ، اور پھر وہ اپنا جو جنگی جہاز ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے دیکھنے لگتا ہے. بک اینڈز ود دی آئلینڈ ڈسٹرائڈ اینڈ دا بوائز ریسکیوڈ، اور یہ کہانی جو ہے یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے اس جزیرے کی تباہی کے منظر کے ساتھ، اور ساتھ ہی وہ لڑکے جو ہیں وہ خطرے سے آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں بچا لیا جاتا ہے. بٹ scarred by the darkness of man's heart، صرف ایک طرح سے یعنی دیکھا جائے تو ان کے وہ نشانات باقی رہ جاتے ہیں ان کے ذہنوں پر، یعنی جو کچھ وہ ان پر بیتتی ہے وہاں پر جو کچھ وہ دیکھتے ہیں. جیسے کہ اس کے لیے دا ڈارکنیس آف مینز ہارٹ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی انسانی دل کے اندر جو کالک ہوتی ہے. جیسے کہ وہاں یہ سارے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کس طرح سے طاقت کے لیے وہ لڑکے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں. تو ایک طرح سے یہاں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر انسان تہذیب سے دور ہو جائے تو اس میں خاصا بگاڑ آ سکتا ہے. تو ناول کی یہ سمری یہاں مکمل ہو چکی ہے. اگلی ویڈیو میں اس سے متعلق سوال جواب کو حل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.